بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، ایمان اور عقیدے کا فہم عطا فرمایا ہے، توحید سے واقف کرایا اور شرک کی پہچان کرائی۔ یہ بات میں بھائیوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شرک ایسی نجس چیز ہے کہ اگر اس کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی عقیدے کے اندر رہ گیا اور موت آ گئی تو پھر غور کرو، ہمیشہ 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 کے لیے بربادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے انبیاء تک کے بارے میں کہہ دیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ بھی شرک کرتے، ایک شرک کرتے، دو یا آدھا یا جتنا بھی، اور موت آ جاتی تو سارا عمل برباد کر دیا جاتا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ہر نبی کو یہ بتایا گیا ہے براہ راست، اور آپ آخری ہیں، آپ آخری کو بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے، پہلے کو بھی، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، ہر ایک کو یہی بات بتائی ہے۔ اور بات یہ ہے، لائن اشرکتا لیا بتنا عملوں کا، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے بندو غور کرو اس بات کے اوپر۔ اس دور کے اندر جب کفر و شرک کے اندر ہم سب ڈوبے ہوئے تھے تو ایک توحید کی شمع روشن ہوئی ایمان خالص کی اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور پھر اللہ کا احسان ہوا ان کے اوپر بھی اور خاص کر ہمارے اوپر بھی کہ مالک نے یہ بات ہماری اپنی زبان کے اندر بالکل سادہ دو چار کی طرح کھل کے سامنے آئی، اور اللہ نے توفیق دی اور ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ تعداد کی، نہ بڑی پگڑی کی، نہ بڑی گدی کی، نہ کسی بڑے افسر کی، اور نہ بادشاہ کی، کسی چیز کی ہم نے وہ پرواہ نہیں کی اور اپنے مالک کا راستہ اختیار کر لیا۔ دیکھیے، ہر ایک نے اپنے حصے کا امتحان دینا ہے اور وقت ہر ایک کا مقرر ہے، ہر ایک اپنی باری کے مطابق آئے گا اور اپنی باری کے مطابق جائے گا، کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس ایمان عقیدے کے اوپر جمے رہے اور انہوں نے تعداد کی پرواہ نہیں کی اور آخری وقت تک ایمان کے اوپر زور دیتے تھے، چڑھ کے دعوت دیا انہوں نے، اور طاغوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا پتا پھاڑ دیا ہے، بیجا پھاڑ دیا ان کا۔ اور جب کبھی اس راستے کو روکنے کی یا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اور جوش میں آتے تھے اور جذبات کے اندر آ کے، اور جوش، ایمان کا جو جوش ہوتا ہے، اس طرح چڑھائی کرتے تھے طاغوت کے اوپر اور ان فرقہ پرستوں کے اوپر۔ 1986 دسمبر میں ڈاکٹر صاحب کی وفات ہو گئی اور جماعت اپنے اسی انداز سے آگے بڑھ رہی تھی، ساتھی بھی بڑھ رہے، مراکز بن رہے، مساجد بنی ہیں، تو شیطان کیا خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا؟ شیطان کو تو موقع چاہیے تھا کہ اب موقع ہے، اب کس طرح اس جماعت کے اندر پھر شرک لایا جائے، کیونکہ باقی عمل کی کوتاہیاں جتنی بھی ہیں وہ شیطان کو بھی پتہ ہے اور مومنوں کو بھی پتہ ہے۔ اللہ نے عام وعدہ کیا ہے کہ شرک کے علاوہ بڑے سے بڑے گناہ کو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کے آئے تو پھر اس کے بعد تمہاری ہمیشہ کی بدبختی ہے۔ تو تھوڑا عرصہ انتظار کیا، آہستہ آہستہ ماحول بنایا اس نے، اور 2017 کے اندر آ کر محمد حنیف کے اندر جو سجدہ تعظیمی کا شرک تھا وہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ ایسا ایسا ماحول بنتا ہے۔ دیکھیے مودودی صاحب نے اس کا راستہ کھولا کہ بھائی یہ ذرا لغوی معنوں میں ہے، اسی انداز سے جماعت نے بھی یہ موقف اختیار کیا۔ 17 نمبر حبل اللہ کے اندر یہی چیز آ گئی کہ یہ لغوی معنوں میں، چونکہ اس کا یہی معنی ہوتا ہے، کسی کی فضیلت کو تسلیم کر لینا بھی سجدہ ہی کے اندر آتا ہے، رہا وہ معروف سجدہ تو وہ تو ہر شریعت کے اندر ناجائز ہے، حرام ہے، خارج از امکان ہے۔ یہ الفاظ ہے، خارج از امکان کے لفظ ہیں۔ تو جو پہلے خارج از امکان تھا، محمد حنیف نے اس کو عین ایمان بنا کر نظم کے ڈنڈے سے منوایا۔ یہ بات 8 سال سے ان کو سمجھائی جا رہی ہے۔ محمد حنیف اسی شرک کے اوپر جمے رہے اور پھر اسی پر ان کی موت واقع ہوئی ہے، اور نصیحت کر کے گئے کہ دیکھنا شرک سے ہٹنا نہیں ہے، اور بالکل اس نے چھانٹا ہے ایسے بندے کو جو دنیا کی طرف ذرا رغبت رکھتے تھے۔ تو عبداللہ عمر دورانی کو اپنے بعد اپنی گدی کے اوپر بٹھا کے گئے اور انہوں نے پوری طرح اعلان کیا، دعائیں مانگی کہ یا اللہ محمد حنیف کے راستے پر چلنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی بجائے انہوں نے محمد حنیف کے مشرکانہ طریقے پر چلنے کو صحیح سمجھا۔ ٹھیک ہے، ان کی اپنی قسمت، آخر ہم سے کیوں مطالبہ ہے؟
ہم تو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، ان کے ساتھی ہیں، مومن بھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ، اور اگر آپ کی بات صحیح ہے لیکن طریقے کے اندر تم نے اختلاف کیا ہے، اگر کسی اور کا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی، یعنی جماعت اسلامی کا، تنظیم اسلامی کا، یا تبلیغی جماعت والوں کا، یا کسی اور کا آپ نے انداز اختیار کیا، تو تم کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے ہو، تم صراط مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے ہو۔ یہ معاملات آگے بڑھتے گئے۔ پھر دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے لٹریچر، ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب اور تقریریں ہمارے لیے کتنا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے اوپر بھی اختلاف کیا ہمارے ایک پرانے ساتھی نے، فیاض محمود باجوہ صاحب نے، اور ان کی پہلی جو سامنے چیز آئی جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر سے یہ اتر گئے، جب ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ ڈاکٹر صاحب کے سوال و جواب کو ہم آن نہیں کرتے ہیں، بس ہمارے لیے جینوئن چیز موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے، اس انداز سے دبے الفاظ میں انہوں نے گویا ڈاکٹر صاحب کو ذرا پیچھے کر کے اپنے آپ کو ذرا آگے لانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جمہوریت یہ کیسے شرک ہے، یعنی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے سمجھ لیجئے۔ پھر بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اتنا بڑا شرک، اس سے بھی وہ نہیں مانتے تھے شرک۔ اور پھر ساتھ ساتھ برابر ان کا یہ رہا موقف کہ میں ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہوں۔ پھر کہا کہ گمت کہاں سے شرک آ گیا، یہ تو گستاخ رسول ہے، اگر گمت کو شرک کہہ دیا تو اس کے بعد فتوے انہوں نے بالکل چڑھ کے لگائے اور جھوٹا، اور کہا کیا کچھ نہیں، انہوں نے کہا ہمیں کہا کہ لاؤ ڈاکٹر صاحب کی اگر کوئی بات ہے تو۔ میں نے کہا بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو شرک کہا ہے گمت کو، تو اس کے بعد انہوں نے وہ ادم مچایا کہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے، جھوٹا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کبھی انشاءاللہ وہ بات سامنے آئی تو میں لے آؤں گا۔ 5-6 مہینے یہ اسی انداز سے آگے بڑھ بڑھ کے بولتے رہے، تو پھر وہ بات جب سامنے آ گئی تو بڑی مشکل سے انہوں نے دبے الفاظ میں مانا، پوری طرح کھلے دل سے ماننا نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ کچھ ان کے حمایتی ہیں جو فوراً حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے وقار کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو پیچھے کر کے فوراً ایسے لوگوں کی حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اختلاف رکھتے ہیں۔ پھر ان کا بڑا اختلاف سامنے آیا کہ دیکھو یہ روح بھی مرتی ہے، جب موت واقعہ ہوتی ہے تو روح مرتی ہے، روح مردہ ہوتی ہے، اور جو روح کو مردہ نہیں کہتا ہے وہ گویا ڈاکٹر صاحب کا ساتھی ہی نہیں ہے، اور وہ سلفی ہے۔ کتنے بڑے بڑے فتوے ہیں بتائیے۔ تو اس وقت ان کو بتایا گیا کہ دیکھو روح نکلنے کو موت کہتے ہیں، یہ جسم، یہ انسان مرتا ہے، روح نکال کے فرشتے لے جاتے ہیں، اور اوپر برزخ کا جتنا معاملہ ہے، قیامت سے پہلے اس جسم کے اندر روح واپس نہیں آتی۔ یہ جھگڑا تھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انصاری مسالک کے خلاف، اور یہ جو روح واپس آتی ہے اس کا عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے جو احمد بن حنبل کے ذریعے آیا، ابن تیمیہ، ابن قیم کے ذریعے آیا ہے، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ اس کے خلاف ڈاکٹر صاحب زور دیتے تھے، قرآن و حدیث کے دلائل لاتے تھے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ روح بھی مرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا گویا یہی موقف ہے، اس طرح الزام لگایا انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اوپر۔ دیکھیے وہ ڈاکٹر صاحب کا کلپ بھی سامنے آ گیا کہ یہ گمد عرابی، یہ سارے گمد جائیں گے جہنم کی آگ کے اندر جائیں گے، یہ شرک کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ موقف بھی ڈاکٹر صاحب کا سامنے آ گیا۔ سوال کیا کسی نے کیا یہ روح مرتی ہے، کہا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں روح کہاں مرتی ہے، روح تو فرشتے نکال کے لے جاتے ہیں، اور اوپر برزخ کا سارا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے یہ بات بھی سامنے آ گئی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور جن لوگوں نے یہ ویڈیو کے اوپر اختلاف کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کی وہ بات سامنے آ گئی کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال بالکل جائز ہے۔ ٹی وی کے اوپر اگر کوئی توحید کی تقریر کرتا ہے، ایمان کی اور اسلام کے بارے میں صحیح سچی بات بتاتا ہے، تو یہ دیکھنا بالکل جائز ہے، تقریر کرنا بالکل جائز ہے، اور یہ کسی تصویر کی حرمت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو بتائیے اس پر بھی لوگوں نے کس طرح اختلاف کیا۔ وہی محمد حنیف کی وہ تفسیر چلتی رہی کہ نہیں جی یہ حدیثوں کا انکار ہو جائے گا، جس طرح وہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں کہتے تھے قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ وہ ساری آدم علیہ السلام والی چیزیں وہ لے کے آتے تھے، ان کو بتایا جاتا تھا وہ ساری چیزیں تو مانتے ہیں، وہاں حکم موجود ہے، اور یہاں تو حکم نہیں ہے، یہاں تو آپ کا حکم چل رہا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے یہ تصویر کے معاملے میں بھی اسی طرح کا موقف اختیار کیا۔ خاص کر ہمارے معراج الدین بھائی نے بہت شدت اختیار کی اس معاملے میں، اور کتنے لوگوں کو اس معاملے میں خراب کیا، کمال خان جیسے شریف آدمی کو خراب کر دیا، اور کس طرح مومنوں کے اندر عدم مچا دیا۔ یہی معاملہ ہے اللہ کے بندو، ڈاکٹر صاحب کے ساتھی بنتے ہو اور اختلاف کرتے ہو، یا تو کھل کے سامنے آؤ، ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کرتے ہو کھل کے سامنے آؤ، تاکہ تمہیں پتہ چلے ڈاکٹر صاحب کا اختلاف کرنا، ڈاکٹر عثمانی کا اختلاف کرنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف ہمیشہ قرآن و حدیث کے دائرے کے اندر بڑا مضبوط موقف ہوتا ہے، دین اسلام کی حمایت میں ہوتا ہے، عقائد کی پختگی لاتا ہے، شرک کے دروازے بند کرتا ہے۔ تو اب
یہ جب بات سامنے آ گئی تو بجائے اس کے کہ کھل کے حمایت کریں اور جو پہلے کہتے رہے کہ روح مردہ ہو جاتی ہے، اس سے توبہ کریں اور اعلان کریں، کتنے لوگوں کو گمراہ کیا، کتنے عقیدے خراب کیے، اور اب کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے وہ چپکے سے کان میں ان کے کر دی تھی، فون کے اوپر انہوں نے کہاں کر دی تھی، بتائے سامنے لائیں۔ یہ 3 موٹے موٹے عقیدے ان کے مشرکانہ سامنے آئے تھے، ذرا اس سے توبہ کا کوئی 1 منٹ کے کلپ کے اندر یہ بات بتا دیں فیاض محمود صاحب کہ جمہوریت شرک ہے، بادشاہ کے سامنے جھکنا سر کے ساتھ یہ شرک کی بات ہے، اور یہ جو روح ہے یہ مردہ نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ فرشتے نکال کے لے کے جاتے ہیں، اور یہ قیامت تک وہاں رکھی جائے گی اوپر، اور پھر قیامت کے بعد جب یہ روحیں واپس آئیں گی ان جسموں کے اندر، اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا جائے گا ان جسموں کے ساتھ، پھر دوبارہ میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا۔ یہ ذرا چیز سامنے لائیں، کیا ہو جاتا ہے؟ باقی یہ کہنا کہ میں ڈاکٹر صاحب کی ہر بات مانتا ہوں، بھائی ہر بات مانتے ہیں تو یہ کیوں نہیں مانتے، بتائیے ذرا۔ یہ میرے بھائیوں معاملہ ہے، یہ عام بات نہیں چلے گی، عام بات تو ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، طارق جمیل یہی کہہ رہا ہے، طاہر القادری یہی کہہ رہا ہے، تقی عثمانی یہی کہہ رہا ہے کہ جو قرآن و حدیث کا معاملہ وہ میرا عقیدہ ہے۔ ڈاکٹر سرار پوری زندگی یہی کہتے رہے، علی انجینئر یہی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک یہی کہہ رہے ہیں، جو قرآن و حدیث، جو قرآن و حدیث۔ تو اس کے بعد جب قرآن و حدیث سامنے آتی ہے تو اس کے بعد کتنے ان کے اختلافات سامنے آتے ہیں مشرکانہ عقیدے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ اتنی بات کہنے سے بات نہیں بنے گی کہ میں ڈاکٹر عثمانی صاحب کے سارے لٹریچر کو مانتا ہوں، ان کی بیانات کو مانتا ہوں، ان کو تقریر کو مانتا ہوں، سوال و جواب کو مانتا ہوں۔ بھائی جب بات سامنے آتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ مانو نا اس چیز کو اس انداز سے، مانو کہ جمہوریت شرک ہے، مانو بے حق فلاں بے حرمت فلاں شرک ہے، مانو گنبد یہ بنانا، یہ اس کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے تصویر، یہ شرک ہے، اور مانو کہ روح مردہ نہیں ہوتی ہے، یہ نکال کے لے کے جاتے ہیں، اور مانو کہ ایمان اور اسلام کے لیے ویڈیو کا استعمال، یہ ٹی وی کا استعمال بالکل جائز ہے، تصویر کی حرمت کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے مومنوں کے خلاف وہ پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، اس معاملے میں جو مرضی کرو، میرا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کسی طرح کا اختلاف رکھتے ہیں اور جو اس طریقے سے ایمانداروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یہ وہ مومن، وہ قرآن کے جو مومن ہیں، وہ مومن ہمیں چاہیے بھائی، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، اور اللہ کے بندو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو روح کا معاملہ اور یہ ساری چیزیں، یہ جتنے لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں، اس کے بعد توبہ کرو، کھلے دل کے ساتھ توبہ کرو۔ جس طرح بریلویوں کے علماء کو ہم کہتے ہیں توبہ کرو، دیوبندیوں کے علماء کو تو کہتے ہیں توبہ کرو، اہل حدیثوں کے، اسی طرح محمد حنیف کو بھی یہی کہتے رہے توبہ کرو۔ اب اگر یہ دوسرے اہل علم لوگ ہیں، عبداللہ عمر دورانی ہیں، منور سلطان ہیں، قاری خلیل الرحمان ہیں، اور جتنے یہ دوسرے ہیں، آنکھیں بند کر کے ان کی پھر جا رہے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح، ان کو کھلے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اکٹھے ہو جاؤ۔ ایمان کی بات کے اوپر جو دعوت اٹھی ہے، اس میں اکٹھے ہو کے خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں، جنتوں کے اصول کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بات مانتے ہو تو میرے بھائی ہو، اور اگر بات نہیں مانتے ہو تو گواہ رہنا کہ میرا ان سارے فرقوں سے، مسلکوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، سجدہ تعظیمی والوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرے جو راستہ ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میرا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے اس انداز سے۔ ہاں، جب پوری طرح یکسو ہو جائیں اور اس طرح کی جو ہے یہ اختلاف نہ کریں، چاہے ہمارے اختر بیگ صاحب ہوں یا یعقوب علی صاحب ہوں یا عبید الرحمن صدیقی ہوں، فیاض محمود باجوہ ہوں، جتنے ہوں، یہ معراج الدین ہوں، کمال خان بھائی ہوں، جب تک پوری طرح سیدھے نہیں ہوتے ہو تو یاد رکھنا، لگے رہو، میاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے رہا۔ آخر مجھ سے کیوں مطالبہ ہے؟ میں تو وہ بات کہوں گا جو میرے بھائی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی ہے، نہ انہوں نے تعداد کو دیکھا، نہ میں تعداد کو دیکھتا ہوں۔ میرے لیے تو ایک ہی معاملہ ہے، الحب للہ والبغض للہ۔